میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، اس وقت ہمارے لیے لازم ہے میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا اور ڈاروں سے اس کو پکڑ لینا۔ میں تمہیں دین میں نئی باتوں سے خبردار کرتا ہوں، اور ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، الیاذ باللہ۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ صراط مستقیم کی اصل شناخت اور پہچان کے ذریعے خود بھی اس راستے پر چلیں اور دوسروں کی بھی اتباع سنت میں اس راستے کی طرف بلائیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں راسخ کر لیجئے کہ صراط مستقیم بہت سارے راستوں کا نام نہیں ہے، ایک ہی راستے کا نام ہے جو سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ اور امام حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ نے زمین پر ایک لکڑی سے سیدھا خط کھینچا، پھر اس کے دائیں اور بائیں آڑے ٹیڑے بہت سے خطوط کھینچے جو آ کر اس سیدھے خط کو مس کرتے ہوئے پھر دائیں یا بائیں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بے شک یہ صراط مستقیم ہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اس سیدھے راستے پر چلو اور دائیں اور بائیں کے راستوں پر مت بھٹکو، وہ راستے تمہیں صراط مستقیم اور سواء السبیل سے ہٹا دیں گے۔ اللہ نے اس بات کا تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو۔ امام ابو داؤد اور بعض دیگر محدثین نے مشہور زمانہ حدیث بیان کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، اس وقت ہمارے لیے لازم ہے میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا اور ڈاروں سے اس کو پکڑ لینا۔ میں تمہیں دین میں نئی باتوں سے خبردار کرتا ہوں، اور ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، الیاذ باللہ۔ ایک مشہور روایت ہے جس میں 73 فرقوں کا ذکر آتا ہے، بارہا آپ نے اس کو سنا ہوگا، جس سے مراد یہ ہے کہ میری امت میں شدید اختلاف ہوگا، حتیٰ کہ فرقہ واریت میں بنی اسرائیل سے بھی بڑھ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم صراط مستقیم والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی واضح شناخت بیان فرما دی۔ فرمایا، اما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنا۔ ان آیات اور احادیث میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ آج امت میں عبادات اور ثواب کے نام سے جو نئے بے شمار کام رواج پا چکے ہیں اور بہت سی من گھڑت چیزوں کو محبت رسول کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، ہم ان سارے کاموں کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر جانچیں اور پرکھیں۔ ان میں سے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں اور نہ خلفائے راشدین سے اور نہ صحابہ کرام سے، ان سب سے دستبردار ہو جائیں۔ نجات کا یہی راستہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہدایت پر تھے، علوم رسالت کے خزانے اور اللہ کے سپاہی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو سنت پر چلنا چاہے وہ مردوں کے طریقے پر چلے، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ صحابہ کا گروہ اس امت میں سب سے زیادہ پاک باطن تھا، جن کا علم بہت گہرا تھا اور بناوٹ بالکل نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اقامت دین کے لیے چن لیا تھا۔ ان روشن دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ محض اذکار و وظائف، جشن اور میلے اور چند مذہبی رسومات تک محدود نہیں تھا۔
بلکہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور اقامت دین کی جد و جہد کے ذریعے اسلام کا غلبہ ان کا مشن اور ہدف تھا۔ آئیے سب مل کر فرقوں اور مسلکوں کی اینک اتار کر حق اور سچ کی تلاش کریں، محض دعووں اور نعروں کو نہ دیکھیں، عقل اور فہم اور ہوش گوش سے کام لے کر دیکھیں کہ کون سا گروہ دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں صحابہ کرام کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے پہچاننے کی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم ان کا دست و بازو بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔